بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈس، اس چینل میں ہم 1857 سے لے کر 1947 تک جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے، جن جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، ان سب کے متعلق آپ کو انتہائی ڈیٹیل سے لیکن سلیس اردو میں اس کے بارے میں آپ کو بتا دیا جائے گا۔ تو اگر ابھی تک آپ ہمارے چینل ہسٹری آف پاکستان بائی ضیا پہ نئے ہیں تو ابھی سے اس کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ اس چینل کو لازمی شیئر کریں۔ شکریہ۔ آج کیس لیسن میں ہم سر سید احمد خان اور علامہ اقبال کے فکر کی روشنی میں دو قومی نظریے کا جائزہ لیتے ہیں۔ دو قومی نظریہ کیا ہے؟ پاکستان اسی دن وجود میں آ گیا تھا جس دن ہندوستان میں پہلے ہندو نے اسلام قبول کیا تھا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب یہاں مسلمانوں کی حکومت بھی قائم نہیں ہوئی تھی۔ مسلمانوں کی قومیت کی بنیاد کلمہ توحید ہے، نہ کہ وطن اور نسل۔ ہندوستان کا پہلا فرد جب مسلمان ہوا تو پہلی قوم کا فرد نہیں رہا، وہ ایک جداگانہ قوم کا فرد بن گیا۔ ہندوستان میں ایک نئی قوم وجود میں آ گئی۔ برصغیر میں دو قومی نظریہ اتنا ہی پرانا ہے جتنی تاریخی اسلام پرانی ہے۔ ملک ہند میں دو قومی نظریے کے خلاف پہلی سازش مغل بادشاہ جلال الدین اکبر نے کی، جسے اللہ کے ایک ولی سیدنا مجدد الف ثانی نے پوری استقامت اور کرامت سے دفن کر دیا۔ دو قومی نظریہ سے مراد ہے کہ دنیا میں انسانوں کے دو گروہ یا قومیں آباد ہیں۔ پہلا گروہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو تسلیم کرتا ہے اور کاروبار حیات چلانے میں اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کرتا ہے، اور دوسرا گروہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کرتا ہے اور اپنی نفسیاتی خواہش کی پیروی کرتا ہے۔ قرآن مجید میں بھی ہدایت یافتہ گروہ کو امت مسلمہ، ملت ابراہیمی اور حزب اللہ جیسے ناموں سے پکارا گیا ہے، اور دوسرے گروہ کو ملت کفار، مشرکین اور حزب الشیطان جیسے ناموں سے منسوب کیا گیا ہے۔ یہی اسلام کا تصور ملت ہے اور یہی دو قومی نظریہ ہے۔ آئیے ہم اب چلتے ہیں کہ دو قومی نظریے کا پس منظر کیا ہے۔ تو جنگ آزادی 1857 کے زخم ابھی تازہ ہی تھے کہ ہندو نے ایک اور مسئلے کو لا کھڑا کیا۔ یہ جھگڑا ہندی اور اردو جھگڑے 1867 کے نام سے موسوم ہے۔ 1867 میں بنارس کی ہندو نے لسانی تحریک شروع کر دی، جس کا مقصد اردو کی جگہ ہندی کو سرکاری اور عدالتی زبان کے طور پر رائج کرنا تھا، اور عربی رسم الخط کی جگہ دیونگری رسم الخط کو اپنانا تھا۔ اس جنونی اور لسانی تحریک
کا صدر دفتر الہ آباد میں قائم کیا گیا، جبکہ پورے ملک میں ہندوؤں نے کئی ایک ورکنگ کمیٹیاں تشکیل دے دیں تاکہ پورے ہندوستان کے تمام ہندوؤں کو اس تحریک میں شامل کیا جائے اور اس کے مقاصد کے حصول کو ممکن بنا دیا جائے۔ جنگ آزادی 1857 کے 10 سال بعد علی گڑھ مکتبہ فکر کے بانی سر سید احمد خان نے ہندی اردو جھگڑے کے باعث 1867 میں جو نظریہ پیش کیا اسے ہم دو قومی نظریے کے نام سے جانتے ہیں۔ اس نظریے کی چند باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اس کے مطابق نہ صرف ہندوستان کی متحدہ قومیت کے نظریے کو مسترد کیا گیا بلکہ ہندوستان ہی کے ہندو اور مسلمانوں کو دو علیحدہ اور کامل قومیں قرار دے دی گئی۔ انڈین نیشنلزم پر یقین رکھنے والوں کے لیے دو قومی نظریہ سور اسرافیل بن کر گونجا اور ہماری شاہراہ آزادی پر دو قومی نظریہ وہ پہلا سنگی میل ہے جس سے مشعل راہ بنا کر مسلمانان ہند بالآخر 1947 میں اپنے منزل مقصود کو پانے میں سرخرو ہو گئے۔ دو قومی نظریہ دراصل قیام پاکستان کی بنیاد ہے اور یہ نظریہ بالکل درست ہے۔ قیام پاکستان کے پیش نظر اگر ہم دیکھیں تو ہمیں دو قومی نظریے کی تفصیل، تعریف اور صحیح معنوں میں افادیت جھلکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ دو قومی نظریہ ہی دراصل نظریہ پاکستان ہے۔ نظریہ پاکستان وہ سطح نظر ہے جس کی بنیاد ایک مخصوص نظریے یعنی اسلام پر رکھی گئی ہے، جو اپنی تہذیب، ثقافت، اقتدار اور روایات اور اپنا ایک سیاسی اور معاشی نظام رکھتا ہے۔ شروع میں سر سید احمد خان ہندو اور مسلمانوں کے اختلافات کو ختم کرنے کے لیے مختلف قسم کی اتحاد بنا رہے تھے، لیکن جب 1867 میں ہندو اور اردو تنازع نے سر اٹھایا تو اس وقت سر سید احمد خان کو یہ یقین ہو گیا کہ دونوں قومیں دل سے ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتی، اور جب اردو ہندی کا تنازع شروع ہوا اور ہندو نے ہندی اور دیوناگری رسم الخط کو عدالتی زبان بنانے کی تحریک شروع کی تو سر سید احمد خان نے محسن الملک کو ایک خط لکھا جس میں کہا گیا کہ ہندو اور مسلمانوں میں کسی طرح اتفاق نہیں رہ سکتا۔ سر سید احمد خان صاحب نے مسلمانوں کو ایک علیحدہ قوم ثابت کیا اور حضرت مجدد الف ثانی اور شاہ ولی اللہ کے افکار کو آگے بڑھایا۔ دو قومی نظریے کی اصطلاح سب سے پہلے سر سید احمد خان ہی نے استعمال کی۔ انہوں نے کہا کہ مسلمان جداگانہ ثقافت، رسم و رواج اور مذہب کے حامل ہیں اور ہر اعتبار سے ایک مکمل قوم کا درجہ رکھتے ہیں۔ مسلمانوں کی علیحدگی اور علیحدہ قومی حیثیت کے حوالے سے سر سید احمد خان نے ان کے لیے لوکل کونسلوں میں نشستوں کی تشخیص چاہی، اعلیٰ سرکاری ملازمتوں کے لیے کھلے مقابلے کے امتحان کے خلاف
مہم چلائی۔ اکثریت کی مرضی کے تحت قائم ہونے والی حکومت والے نظام کو ناپسند کیا۔ انہوں نے مسلمانوں کی علیحدہ پہچان کروائی اور دو قومی نظریے کی بنیاد پر ان کے لیے تحفظات مانگے۔ سر سید احمد خان کو سیاست سے مسلمانوں کو دور رکھنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے مسلمانوں کو 1885 میں ایک انگریز او ہیوم کی کوششوں سے قائم ہونے والی آل انڈیا کانگریس سے دور رکھا۔ بعد میں ہونے والے واقعات نے سر سید کی پالیسی کی افادیت کو ثابت کر دیا اور ان کو بجا طور پر پاکستان کے بانیوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو مولوی عبدالحق صاحب نے سر سید کی قومی و سیاسی خدمات کے حوالے سے لکھا ہے، قصر پاکستان کی بنیاد میں پہلی اینٹ اسی مرد پیر نے رکھی تھی اور اس کا نام تھا سر سید احمد خان۔ جی دوستو، اگر آپ ہسٹری یا پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں اور کمیشن کے امتحان کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں یا پبلک سروس کمیشن کے کسی بھی امتحان میں اپیئر ہونا چاہتے ہیں تو یقیناً یہ چینل آپ کے لیے بنا ہے اور آپ کے فیوچر اور آپ کے مستقبل کو یہ چینل ہی بدل دے سکتا ہے، بشرط یہ کہ اس کے سارے ایپیسوڈز اور تمام لیسنز آپ بار بار ریوائز کریں، بار بار اس کو سن لیں، تو مجھے یقین ہے کہ آپ ایک ہی دفعہ پبلک سروس کمیشن اور کسی بھی کمپٹیٹیو ایگزام کو آسانی کے ساتھ پاس کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ ہمارے چینل ہسٹری آف پاکستان پہ نئے ہیں تو آج ہی اس کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں اور پازیٹیو کمنٹ ضرور کریں، اور دوسروں کے ساتھ بھی اس چینل کو شیئر کریں تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو سکے، اور انشاءاللہ آپ کی کامیابی اسی چینل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ تو اس چینل پہ آپ آئیں اور اس کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔